کے صدقے سب کچھ ملا ہے، اسی نام کے صدقے کائنات ملی ہے، اسی نام کے صدقے اہل بیت ملی ہے، اسی نام کے صدقے اصحاب ملے ہیں، اسی نام کے صدقے غوث خواجہ داتا قطب ملے ہیں، اسی نام کے صدقے سن سکتے ہو تو سنو، اسی نام کے صدقے تو خدا بھی ملا ہے۔ کون جانتا تھا؟ کون جانتا تھا؟ تکبیر، رسالت، رسالت، حیدری۔ کون جانتا تھا؟ کون جانتا تھا؟ لوگ گمگشتہ منزل تھے، لوگوں کو خبر نہیں تھی، ان کو راہ کا علم نہیں تھا، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا خدا کہاں ہے، خدا کون ہے، خدا کیسا ہے، خدا دکھنے میں کیسا ہے، خدا کی حیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح کا ہے، وہ کس طرح کا نظر آتا ہے۔ یہ تو ہمارے آقا ہیں، جب معراج پر جاتے ہیں واپس تشریف لاتے ہیں، پھر صدیق اکبر کی ذات ہے آگے بڑھتی ہے، اور یہ وہ وفادار ذات ہے جس ذات کا ثانی بھی کائنات میں نہ ڈھونڈ پاؤ گے۔ یہ تو وہ ہے جس پر مصطفیٰ ایک توجہ کرے تو صدیق کو اپنی صورت میں رنگ دیتے ہیں۔ یہ تو وہ صدیق ہے جن کو خدا کہتا ہے اور خدا کا محبوب کہتا ہے۔ صدیقہ سب کے احسان دنیا میں اتار دیے ہیں، تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ کا محبوب اتارے گا۔ اب کون جانتا تھا؟ کون جانتا تھا؟ وہ تو صدیق گئے، صدیق نے عرض کی آقا جان کروں قربان، اگر میرے حق میں یہ ارشاد فرمانا بہتر ہو تو اس پردے سے ذرا راز سے پردہ اٹھا دیجئے۔ آقا یہ بتائیے، آپ معراج پر گئے تھے، لامقا کی وادی میں ہو کے آئے، آقا یہ تو بتائیں خدا کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا صدیق میرا رب تو قرآن میں یوں کہتا ہے ما ذاغ البصر وما طغى، یہ محبوب نے تو ایسا دیکھا ہے، ایسا دیکھا ہے کہ آنکھیں کھول کے یہ خدا کو دیکھتا رہا ہے، خدا محبوب کو دیکھتا رہا ہے۔ ایسا دیکھتے رہے آقا۔ اچھا دیکھتے رہے تو یہ تو بتائیے پھر خدا دکھتا کیسا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، آقا خدا دکھتا کیسا تھا؟ فرمایا صدیق تو نے پہلے پوچھ لیا کہ جنت کیسی تھی تو دنیا میں مثال موجود تھی، ہم نے کہہ دیا تھا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈی تھی اور دودھ سے زیادہ سفید تھی، اور اس جنت کے اندر جو حلاوت تھی وہ شہد سے زیادہ میٹھی تھی۔ ابو بکر پیارے، اب تو نے سوال ایسا کیا ہے، دنیا میں مثال کہاں دوں اس کی کہ خدا کیسا ہے؟ بس ابو بکر انظر الیک یا ابا بکر من رآنی فقد رآ الحق، ابو بکر مجھ محمد کو دیکھو، جس نے محمد کو دیکھا ہے جلوہ خدا دیکھ لیا۔ اسی لیے جو دیکھنے نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ کہنے والے کہتے ہیں ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، سانو ہک دی ہر دم چھک ہے، جیڑا ہک نو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ بس کوئی کہیں کیا کہتا ہے، کوئی اپنی کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی بس جس کو جہاں تک حضور کی رسائی نصیب ہوئی، جس کو جہاں تک، جس کی نظر جہاں تک، اس کے لیے حضور وہیں تک۔ سبحان اللہ۔ بس جس کی نگاہ بشریت پر پڑی وہ وہیں پر اٹک گیا، اور جس کی نگاہ اس بشریت کے پردے کو چیر کر آگے نکل گئی کہ بشر کی کہاں طاقت ہے انگلی اینچ کرے کہ چاند کا کلیجہ پھاڑ دے دے، بشر کی یہ کہاں طاقت کہ ایسے اشارہ کرے تو چاند پلٹ کر واپس آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
جب حضور نے چاند سورج کو واپس پلٹایا نا تو وہ فرشتے جو زنجیریں ڈال کر کے سورج کو کھینچ کے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق لے جاتے ہیں، اس روز جب مغرب میں سورج پہنچ چکا تھا اور مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تھا اللہم اردد الشمس علی علی ابن ابی طالب، اللہ سورج کو موڑ دینا میرے اس علی پر، انہو کان فی طاعتک و طاعت حبیبک، اے اللہ علی تیری بھی اطاعت میں تھا، تیرے محبوب کی بھی اطاعت میں تھا، علی تو سو رہے تھے، علی تو سو رہے تھے، معلوم ہوا مصطفیٰ کی اطاعت و محبت میں سونا بھی خدا مصطفیٰ کی اطاعت ہوا کرتا ہے۔ محبت میں کوئی کام نگر گلی گلی نگر گلی گلی ان کی محبت میں کوئی بھی کام کیا جائے وہ عبادت ہوا کرتا ہے۔ یہ مولا مرتضیٰ کی ذات ہے جن کے بارے میں سید عالم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور یہی مولا المسلمین ہے جن کی بات کرتے ہوئے صدیق اکبر فرماتے ہیں اور مولا ان کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں مولا مشکل کشا کی ذات وہ ہے کہ جو صدیق کے بارے میں فرماتے ہیں اے پیارے صدیق اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث مصطفیٰ کی ہے تو میں استحلفتہ اس سے حلف اٹھواؤں گا الا ابو بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے، کیونکہ جسے میرا مصطفیٰ سچا کہے اسے علی بھی سچا ہی مانتا ہیں جو ٹک ٹکی باندھ کے چہرہ علی کو دیکھتے ہیں اور پھر ان سے ہماری اماں جان پوچھتی ہیں، سچے نبی کی سچی بیوی ہے اور سچے باپ کی سچی بیٹی ہے اور سچے مومنوں کی سچی ماں ہے، نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی ابا جان اور علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہو علی ہی نظر آتا ہے، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کیوں نہ دیکھوں، میں نے ان کانوں سے سنا ہے مصطفیٰ نے فرمایا تھا وہ آنکھ جو چہرہ علی پہ لگی رہتی ہے وہ آنکھ عبادت میں رہتی ہے، بیٹی میں علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضور کی ذات سے یہ آزاد فرماتے ہیں جب وہ سورج کو حضور نے واپس پلٹایا نا تو فرشتے تھر تھر کانپنے لگے، تھر تھر کانپنے لگے کہ آج نہ جانے کون سی خطا ہو گئی کہ مصطفیٰ نے طلب فرما لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ جانے کون سی خطا ہوئی کہ آج مصطفیٰ نے طلب فرما لیا۔ فرمایا پھر سورج پلٹا، پھر سورج کا پلٹنا دیکھا، یہ کہاں بشر کی طاقت تھی، یہ کہاں بشر کر سکتا ہے؟ ارے صاحب جس کی نگاہ اس سے آگے پہنچی اس نے کہا الف دے مکھڑے تے میم دا گھنگٹ تینو جان نوانیا پان پلیکھا انا بشری دا تینو عاشقانے پہچان لیا۔ جن کی آنکھ کھلتی ہے وہ یہی کہتے ہیں لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ، مولا مشکل کشا کی ذات ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور کی ذات تو وہ ہے ان جیسا نہ پہلوں میں دیکھا ہے نہ بعد والوں میں دیکھا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت وہی ہیں جو اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں۔ ایک خاتون آندھی فرمائی عرض کرتی ہے حضور میں امام جعفر صادق کا دیدار کرنا ہے، دیدار کرنا ہے۔ معلوم ہوا دیدار کرانے لے کرا دیندے نے، ہاں اللہ جنہوں نے دے میں طاقت وہ کرا لیندے نے، وہ کرا لیندے۔ انہوں نے عرض کی میں دیدار کرنا چاہتی ہوں امام جعفر صادق کا۔ انہوں نے کہا بڑھی مائی ہے کتھے تنوں لمبے وظیفیاں تے چنیاں چ پاواں، مائی اکھ بند کر۔ مائی اکھ بند کی تھی اعلیٰ حضرت کو چادر سی وڈی جی اے میرے کو نکا جا مار اینج چادر پائی، چہرے پر جب نقاب کیا تو نقاب الٹنے کی دیر تھی، نقاب جب ڈالا تو اعلیٰ حضرت تھے، جب نقاب الٹا تو وہاں پر امام جعفر صادق موجود۔ یہ حال ہے خدمت گاروں کا سردار کا عالم، کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، کیا ہوگا یہ حال ہے۔
کہ یہ حضور کے خوشچینوں کا حال ہے، یہ حضور کے عاشقوں کا حال ہے، حضور سے محبت کرنے والوں کا حال ہے، یہ عاشق ہی کر سکتے ہیں، وگرنہ مجھے بتاؤ نا کتنے زاہد عابد اور کتنے بڑے بڑے افراد موجود تھے، لیکن اب ایسے کرنے کے پاس کیوں بھیجا حضور نے؟ کدی غور تے کرو نا، وہ ویس پاک کو کیوں بھیجیا؟ انہوں نے مرتبے نال بھی نہیں رلدا مرتبہ ویس پاک دا باقیاں نال، وہ تو صحابہ نے، تو ویس صحابی نہیں ہے، تو کیوں بھیجا؟ حضور نے فرمایا علی پھڑ جبا، تو عمر پھڑ جبا، جا انہوں جا کے کہہ اس میرے ملنگ نو جنہیں منو ظاہری ویکھیا بھی نہیں آ، تو جا انہوں جا کے میرا جبا دے تو کہہ میری امت دی بخشش وقت دعا کر دو۔ وہ ملنگ کو ٹر گئے تو ویس پاک نے جبا مبارک لیا تو چون آنسو، اور پھر ان سے پوچھے اچھا یہ بتاؤ حضور کے ابرو مبارک کیسے؟ وہ دنیا تو یہ کہتی ہے کہ اویس نے سرکار کو دیکھا نہیں، اور جس نے دیکھا نہیں وہ ابرو کیسے جانتا ہے کہ آقا کے ابرو کیسے ہیں، وہ گالے کیسے جانتا ہے، رخسار کا حال کیسے جانتا ہے، وہ بینی مبارک کیسے جانتا ہے، وہ قدمین شریفین کیسے جانتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ مبارک کیسے جانتا ہے، ارے کن مبارک کیسے جانتا ہے؟ معلوم ہوا ایک آنکھ یہ ہے، ایک آنکھ یہ ہے، جب یہ آنکھ کھل جاتی ہے پھر اس آنکھ کی حاجت نہیں رہتی، اور جس کی آنکھ کے مالک کھول دیتے ہیں پھر وہ جہاں بھی ہو مالک کے قدموں میں ہوا کرتا اپنے مالک کے۔ انہوں نے پھر ساری نشانیاں بتائیں ویس پاک نے، پھر انہوں نے جبہ مبارک لیا اور لے کر کے سر قدس پہ رکھا اور سر سجدے، اب ویسے پاک سجدہ کر رہے ہیں، تو سجدہ کرن تو بعد اویس پاک نے سر چکیا کوئی نہیں، تو عمر فاروق پاک نے فرمایا آئی جی سر چکو تے کام پیچھے ہی اور سانو بتیرے نے سر اٹھاؤ، ہم نے جانا ہے پیچھے بھی ابھی معاملات ہیں۔ انہوں نے سر اٹھایا، خون تھا آنکھوں میں، اویس عرض کرنے لگے آپ نے جلدی کر دی ہے، میں سرکار کی آدھی امت کو بخشوا چکا تھا۔ یہ اویس پاک کہہ رہے ہیں کہ میں آدھی امت کو بخشوا چکا تھا، اگر اویس سجدہ کرے ایک آدھا تو آدھی امت کو بخشوا لیتے ہیں، خدا کا حبیب سجدہ کرے تو عالم کیا ہوگا؟ اور اس حدیث پر میں نے بڑا غور کیا کہ اویس نے اٹھایا کیوں؟ اللہ دی مرضی تو بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلدا، تے سائیں دی مرضی تو بغیر تو اویس بھی نہیں ہلدا، تو اویس اٹھ کے نہیں گئے۔ عمر فاروق تو مراد مصطفیٰ اٹھ کیسے گئے؟ بڑی غور کے بعد مالکوں کے فضل سے یہ بات نصیب ہوئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے خاصے کو ٹوٹنے نہیں دیا ہے، اور خاصے کی تعریف ہی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی اس کا شریک اور ہمسر ہم پلہ نہ ہو۔ فرمایا یہ محبوب کا خاصہ ہے کہ وہ ایک سجدہ کر کے ساری امت بخشوائے گا، اور ایس تیرے ایک سجدے پر آدھی تو بخش دوں گا لیکن ساری کو بخشوں گا تو محمد کے سجدے پہ بخشوں گا۔ یہ حضور کی ذات ہے، یہ سید عالم کی ذات ہے، یہ حضور پر نور کی نسبتیں ہیں، پھر کہیں داتا علی اجمیری ہیں، کہیں غوث جلی ہیں، کہیں معین پاک ہیں، کہیں بابا فرید گنج شکر ہیں، کہیں یہ اولیاء اعظام کا سلسلہ ہے، کہیں سلسلہ قادریہ ہے۔ جبھی اعلیٰ حضرت میرے یہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نقش بندی، یہ سہروردی، یہ چشتی، تیری چڑیاں تیرا دانا پانی یا غوث، فرمایا غوث پاک آپ کی یہ چڑیاں ہیں، آپ کی یہ بلبلے ہیں، آپ کی یہ قوقلے ہیں، آقا دانا تیرا ہے، چکنے والی ساری کائنات ہے۔ جبھی حضرت فرماتے ہیں سب کے مرغے بولے، سب کے مرغے بولے وَيَسْقُطْ اور خاموش ہو گئے، کُلُّ دِیکٍ یَصِیحُ وَيَسْقُطْ ہر مرغہ بولا اور خاموش ہو گیا۔ اِنَّ الدِّیکُ یا عبد القادر، لیکن اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا جو علم بلند ہوا، آپ کا جو جھنڈا بلند ہوا، آقا ایسا بلند ہوا کہ صبح قیامت میں بھی آپ کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، اس لیے کہ آپ کی پشت پر قدم محمد
أتاني الحب كسعة الوصال فقلت لعمرة نعم طاعت. آپ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کی محبت کے معرفت کے جب جام پیے، فرماتے ہیں تم سب نے شربتم فضلتی من بعد سدری، جب ہم اللہ کی محبت میں غرق ہو گئے تو پھر تم لوگوں نے، باقی ساری کائنات نے ہمارا تن چھٹ پیا. تن چھٹ سمجھتے ہو؟ جب آپ بوتل پیتے ہو، پانی پیتے ہو، کٹسا رہنا جو چھڑ دے گے، اس کو تن چھٹ بولتے ہیں. فرمایا ساری کائنات پیتی ہے عبد القادر کا تن چھٹ. عبد القادر تو پیتا ہے خدا کی محبت و معرفت کے سمندر. اگر عبد القادر کا یہ حال ہے تو پھر ان کے نانا کے نانا محمد عربی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اللہ پاک ہمیں یہ نسبتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور بالی بغداد شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی اس نسبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. در حقیقت یہ 11ویں شریف یا یہ محافل سجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مل کر پاکان امت کا تذکرہ کریں، ان کا ذکر کریں، ان کی بات کریں، ان کی گفتگو کریں، تاکہ ان کے ذکر کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو بھی نور عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی طہارت نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمارے دلوں کے اندر بھی اپنی محبت، اپنا عشق ڈالے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں انہی پاکان امت کے قدموں سے اٹھائے. کیونکہ وہ ارشاد فرماتا ہے جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور خوش وقت وہ لوگ ہیں جو غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے مشائخ سے محبت کرتے ہیں. وہ خوش نصیب ہیں، قیامت کے دن وہ اپنے انہی پاکان امت کے قدموں کی برکت سے اپنے آقا محمد عربی کے قدموں سے اٹھائے جائیں. اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد ذکر شریف کریں گے اور پھر نماز، اس کے بعد لنگر شریف. آج یہاں پر ایک کافی سارے نئے ساتھی موجود ہیں لیکن جنہیں خانقاہی ماحول سے وابستگی نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، تو یہاں پر جیسے نظام ہمارا وہاں خانقاہ شریف کا چلتا ہے اسی طرح چلے گا. بالکل خاموشی. نماز کے بعد آپ نے بالکل خاموشی سے یہاں ساتھ ہی سفرے لگے ہوں گے، وہاں پر بیٹھ کے لنگر شریف کرنا ہے. وسیع لنگر شریف کا انتظام ہے. خاموشی سے سنگیوں نے، کسی سنگی نے لنگر شریف شروع نہیں کرنا جب تک آخری سنگی تک لنگر شریف نہ پہنچ جائے. سورہ فاتحہ شریف مل کے پڑھیں گے، اس کے بعد لنگر شریف شروع کریں گے. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. اب اذان سنتے ہیں.